سادو رنگی ہے داستان حرم، غریب و سادو رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ برادران ملت اسلامیہ، شمع رسالت کے پروانوں، باد توحید کے متوالو، اسلام کے دامن شریعت میں پلنے والے لوگوں، گفتگو سے قبل آئیے ہم اور آپ انتہائی خلوص و عقیدت اور احترام و محبت کے ساتھ سرور کونین، سلطان دارین، نبی دو جہاں، انیس بے کساں، چارہ ساز درد منداں، فخر رسولاں، مالک ہفتہ آسماں، نازش ہر دو جہاں، سرکار اینواں، سیاہ لا مکاں، حضور احمد مجتبی، کملی والے مصطفیٰ، محمد عربی روحی فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ جو شے تیری نگاہ سے گزرے درود پر، ہر جزو کل ہے مظہر انوار مصطفیٰ، نہایت ہی جوش و خروش کے ساتھ کونین کے تاجدار کی مقدس بارگاہ میں پھر ہدیہ درود و سلام۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ایک بار اور بلند کیجئے درود و سلام کے نعرے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ معزز سامعین، میری انتہائی نگارش یہی ہے، تیرے نام سے ابتدا کر رہا ہوں۔ تمام تعریف اور ساری خوبیاں اللہ رب العزت کے لیے ہیں، جس نے لفظ کن سے کونین کی تخلیق فرمائی ہے۔ درود و سلام کی ڈالیاں پیش ہیں گنبد خضرا کی اس مکین مقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، جن کے روضہ رحمت سے آج بھی امت کی غمخواری کے لیے یہ صدا بازگشت کرتی ہوئی محسوس ہو رہی ہے۔ نشان منزل مقصود ہے میری تربت، نشاں یہ چھوڑتا ہوں اہل کارواں کے لیے۔ عقیدت و محبت کے ہار و پھول پیش ہیں صحابہ کبار و شہدائے عظام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی مقدس بارگاہوں میں، جنہوں نے مسلم پرسن اللہ کے تحفظ کے لیے اپنی جان اپنے مولا کی بارگاہ میں یہ کہہ کے وقف کر دیا تھا، یا رسول اللہ، صلیب و دار سہی، دشت کو حصار سہی، جہاں بھی تم نے پکارا ہے جان سار چلے، سنی جو باغ جرستو بقتل گاہ جفا، کفن بدوش اسیران زلف یار چلے۔ حضرات، آج ماہ محرم کی پہلی تاریخ ہے۔ بامبے کے حوصلہ مند مسلمانوں کا یہ ٹھاٹھیں مارتا ہوا مجمع اپنے دیرینہ خادم عبید اللہ خان اعظمی کو حسب روایت سننے کے لیے سال بھر کے بعد پھر اکٹھا ہو گیا ہے۔ میں آپ حضرات کا شکر گزار ہوں
کہ آپ تعمیری جذبات سے بھرپور ہو کر اس منڈپ میں تشریف لاتے ہیں اور اسلام کے عبقری پیغام کو اپنے سینے میں چھپا کر لے جاتے ہیں۔ ہر سال کی طرح ان سال بھی میں کوشش کروں گا کہ نہایت ہی تعمیری گفتگو آپ سے کرتے ہوئے آپ کی خدمت کا صحیح حق ادا کر سکوں۔ اہل اجلاس بالخصوص انجمن آفتاب رسول کے اراکین، اس محلے کے نوجوان، بوڑھے، بچے، عورت، مرد اور ساتھ ہی ساتھ بامبے کے مسلمان اس اجلاس کو حسین سے حسین تر بنانے میں، بالخصوص ہمارے دیرینہ محسن یاسین انصاری صاحب، یہ تمام کے تمام لوگ قابل مبارکباد ہیں جنہوں نے اسلامی عظمت کو دنیا کے سامنے پیش کرنے کے لیے اپنے خون جگر کی قربانی دیتے ہوئے اتنے عظیم الشان اجلاس کا اہتمام فرمایا ہے۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب قدیر انجمن آفتاب رسول کے اراکین، آپ تمام مسلمانوں اور یاسین بھائی کے جذبات کو مزید دینی فروغ عطا فرمائے اور دین و دنیا میں اس کا بہترین ثمرہ عنایت فرمائے۔ حضرات، ماہ محرم ہر سال کی طرح امسال بھی آیا ہے اور یہ چاند ہر سال رونما ہو کر ہمیں اور آپ کو ایک عظیم الشان کارنامے کی یاد دلاتا ہے اور مسلمان ہونے کے نتائج کو بھی وہ سامنے لاتا ہے۔ مسلمان کسے کہتے ہیں؟ مسلمان کب پہچانا جاتا ہے؟ مسلمان کی کیا ذمہ داریاں ہوتی ہیں؟ مسلمان اپنے گرد و پیش میں اسلام پر آئے ہوئے خطرات کی چادر کو مدبرانہ انداز میں کیسے ہٹاتا ہے؟ ماہ محرم ان تمام تر ذمہ داریوں کو قبول کرنے والے مسلمانوں کے لیے مینار نور ہے اور قلب و جگر کا دینی شعور ہے۔ آج سے 1400 برس پہلے کربلا کی سرزمین پر امام علی مقام حسین علی جدہ و علیہ السلام نے مسلمانوں کو اسلام کا آفاقی پیغام دینے کے لیے خاک و خون کی ہولی جس طرح کھیلی ہے، ان کے خاک و خون میں تڑپنے کا طریقہ اور ان کی جاں بازیوں کے نتائج ہم مسلمانوں کو عملی طور پر مسلمان ہونے کا درس دے رہے ہیں۔ میں نے علامہ اقبال کے ایک حسین شعر سے آج کے اجلاس کی ابتدا کی ہے۔ غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین، ابتدا ہے اسماعیل۔ ہمارا مہینہ محرم سے شروع ہو کر ذی الحجہ پہ ختم ہوتا ہے۔ محرم کے مہینے میں بھی اللہ کی رضا کے لیے، مسلم پرسن اللہ کے تحفظ کے لیے امام حسین قربانی کے میدان میں دار و رسن کا پھندا چومتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور اسلامی سال جس مہینے پہ ختم ہوتا ہے اس مہینے میں اللہ کا مقدس خلیل اپنے بیٹے اسماعیل کو اللہ کی رضا کے لیے میدان منی میں قربان کرتا ہوا دکھلائی دیتا ہے۔ مزاج یہ ملا کہ ہماری زندگی، ہماری بندگی، ہماری حیات،
ہماری ممات اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ جس نے بھی اپنے مسلمان ہونے کا دعویٰ کیا اس دعوے دار کے سامنے قرآن کریم دعوے پر دلیل بھی رکھتا ہے۔ قرآن کا ارشاد ہے، اپنے کو مومن کہنے والوں، مسلمان ہونے کا دعویٰ کرنے والوں، تمہیں خبر نہیں تو خبر لو، صرف زبان سے کلمہ پڑھ لینا اسلام کے نزدیک کافی نہیں ہے۔ اسلام زبان کے مسلمان کو پسند نہیں کرتا، اسلام قول کی بنیاد پر کسی کو قبول نہیں کرتا، اسلام زبان کے تعلق کو دل کے رشتے سے جوڑتا ہے۔ اگر دل کا تعلق زبان سے رابطے کی پوزیشن نہیں پاتا تو فاردی شو مسلمان کو اسلام قبول بھی نہیں کرتا۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں، اگرچہ بتیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ۔ زبان نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، زبان نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، نگاہ و دل جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ زبان نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، نگاہ و دل جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو اسلام عملی اعتبار سے آپ کو مسلمان دیکھنا چاہتا ہے۔ اب مسلمان ہونے کی شرائط کیا ہیں؟ ان شرائط کو قرآن مجید نے 11ویں پارے میں بڑے ہی تشریحی الفاظ کے ساتھ بیان کیا ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک جن لوگوں نے اسلام کو قبول کیا ہے انہیں سن لینا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے مومن کی جان اور اس کے مال کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ جن حضرات نے اپنے مومن ہونے کا دعویٰ کیا، قرآن کریم نے ان کے سامنے ان پہلوؤں کو رکھا ہے جن پہلوؤں کے ذریعے وہ اپنے ایمان اور اسلام کو ثابت کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیے، فطرت کا یہ نیچرلی فیصلہ ہے کہ جب تک قربان گاہ سے کوئی شے گزرتی نہیں ہے اس کو اصلی خد و خال نتائج اور ثمرات بھی ملتے نہیں ہیں۔ آپ میری انگلی میں ایک انگوٹھی دیکھ رہے ہیں اور اس انگوٹھی میں ایک نگینہ مرجان کی شکل میں آپ کو نظر آ رہا ہے۔ آج اس پتھر کی جو قدر و قیمت ہے، اس کی قدر و قیمت کے لیے اس پتھر کو بے پناہ قربانیوں سے گزرنا پڑا ہے۔ یہ پتھر پہاڑوں میں تھا، وہاں سے کاٹا گیا، کاٹنے کے بعد سنگ تراش نے اسے تراشا، تراشنے کے بعد یہ انگوٹھی میں نگینے کی شکل میں جڑتا ہوا نظر آیا۔ ایک چھڑی جو اچھے قسم کی عالم دین کے ہاتھ میں ہوتی ہے، درخت میں وہ چھڑی کبھی شجر بن کے رہا کرتی تھی۔ کاٹنے والے نے کاٹا، تراشنے والے نے تراشا، اور اس کے بعد ایک عالم دین کے ہاتھ میں وہ عصائے مبارک کی حامل بنی۔ مزاج یہ ملا کہ کسی بھی شے کو مقام بلند اگر پانا ہے تو اس کی تراش ضروری ہے، اس کی خراش ضروری ہے، امتحان گاہ سے اس کا گزر جانا ضروری ہے۔ تو کیا انسان بغیر امتحان کے انسان ہو سکتا ہے؟ اور انسان کے بعد پھر مسلمان ہونا تو مزید امتحان کی منزل ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے مسلمان ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ اللہ نے فرمایا، ابراہیم، ہر دعوے کے پیچھے ہم دلیل چاہتے ہیں۔ مسلمان اللہ کی رضا کے لیے جیتا ہے اور اللہ کی رضا کے لیے مرتا ہے۔ جان بھی اللہ کے نام پر اس کی وقف ہونی چاہیے، مال بھی اللہ کے نام پر اس کا وقف ہونا چاہیے۔ طبیعت کے ارادے کچھ اور ہوتے ہیں، شریعت کے ارادے کچھ اور ہوتے ہیں۔ طبیعت کے قوانین کچھ اور ہوتے ہیں، شریعت کے قوانین کچھ اور ہوتے ہیں۔ طبیعت
طبیعت کے تقاضوں کی اور منزل ہے، شریعت کے تقاضوں کی اور منزل ہے۔ طبیعت شب دیجور کے سناٹوں میں شہناز لالا رخ کے کاشانے کی طرف چلنے کے لیے راستے ہموار کرتی ہے، اور شریعت شب دیجور کے سناٹوں میں تہجد پڑھنے کا پیغام اور حوصلے دینی عطا کرتی ہے۔ تو طبیعت کے ارادوں کو شریعت کے ارادوں پہ قربان کرنے کا نام اسلام و مسلمان ہے۔ اسلام وفاداریوں کا نام ہے، مسلمان تابع اسلام ہونے کا نام ہے۔ جب ہم نے اسلام کو قبول کیا، جب ہم نے کلمے کو قبول کر لیا، تو اب ہم اپنی مرضی سے جی نہیں سکتے، اب اپنی مرضی سے ہم کھا نہیں سکتے، اب اپنی مرضی سے ہم سو نہیں سکتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس ملت کے باپ ہیں، ملت ابیکم ابراہیم قرآن کا نعرہ ہے۔ اے مسلمانوں، تم ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہو۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بہترین مسلمان ہونے کا ثبوت دیا تھا۔ اپنے پروردگار کو پہچاننے کے بعد کسی کی بارگاہ میں سر جھکانے سے قطعی طور پہ انکار کر دینا ایک مسلمان کے ایمان کا بہترین سلوگن ہے۔ تمہیں معلوم نہیں تو معلوم کرو، سرکار سیدنا ابراہیم ایک بتگر کے گھر میں پیدا ہوتے ہیں۔ آنکھ کھولی ہے تو بتگر کے گھر میں کھولی ہے۔ شعور و ادراک کی منزل سے جب گزرتے ہیں تو چچا آزر کو دیکھا انہوں نے کہ مٹی کے بتوں کو تراش رہے ہیں۔ آپ نے اپنے چچا سے پوچھا، مقدس چچا یہ بولو کہ یہ کون سی چیز ہے، یہ کھلونے کس لیے بنا رہے ہو؟ چچا نے کہا، عظمت خدا بندی کا احترام بجا لاؤ بھتیجے، یہ کھلونے نہیں ہیں، یہ ہمارے خدا ہیں، یہ ہماری منتوں کے پوری کرنے والے ہیں، یہ ہمارے قاضی الحاجات ہیں، یہ ہمارے مددگار ہیں، یہ ہمارے غمخوار ہیں، یہ ہماری حیات و زیست کے مالک ہیں۔ ایک بچہ جس ماحول میں پرورش پاتا ہے، ماحول اسے عقیدہ دیتا ہے، ماحول اسے رسم دیتا ہے، ماحول اسے رواج دیتا ہے۔ بچہ جس ماحول میں آنکھ کھولتا ہے، اسی ماحول کا مقتضا بن کر اسی ماحول کا رہنما اور نمائندہ بن جاتا ہے۔ بتوں کے ماحول میں آنکھ کھولی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، مگر دیکھیے فطرت صالحہ کس طرح ان کی نگہبانی اور رہنمائی کر رہی ہے۔ ابراہیم جب شعور و ادراک کی منزل کو پہنچے تو پوچھنے لگے، چچا یہ مٹی کے کھلونے کس لیے ہیں؟ کہا، بیٹے یہ مٹی کے کھلونے نہیں ہیں، یہ ہمارے خدا ہیں، ہماری زندگی و موت کے مالک ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا، اے چچا اگر یہ خدا ہیں تو کھانا بھی دیں گے اور پانی بھی دیں گے۔ آپ کے بھتیجے کو پیاس لگی ہوئی ہے، ان سے کہیے ذرا ٹھنڈا پانی دے دیں، مجھے بھوک لگی ہوئی ہے، ان سے کہیے ذرا کھانا دے دیں۔ ایک بات اور یاد رکھیے، CID والے یقیناً یہاں موجود ہیں، وہ بھی نوٹ کریں کہ مذہب اسلام یا دوسرے تمام تر مذاہب کے جو اصول ہیں، ان تمام اصولوں کو مبرہن طور پر بیان کرنے کی آزادی انڈیا کے دستور ہند آرٹیکل نمبر 25 میں درج ہے۔ اس لیے 25 کے تحت آج آپ کا خطیب آپ کو مخاطب کر رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا سے کہا تھا، میرے چچا اپنے خدا سے کہو مجھے کھانا دے، مجھے بھوک لگی ہے، اپنے خدا سے کہو مجھے پانی دے، مجھے پیاس لگی ہے۔ چچا نے بچے کو ڈروانا شروع کیا، ایسے خدا سے کہو گے تو خدا مار ڈالے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نگاہ آسمان کی طرف اٹھی، اس سے پہلے بھی ستاروں کو انہوں نے دیکھا تھا، مگر آج اپنے رب کو تلاش کرنے لگی تھی ابراہیم کی آنکھ۔ جگمگ ستارے نظر آئے۔ حضرت ابراہیم نے کہا، اے چچا ان مٹی کے خداؤں سے بہتر تو یہ جگمگاتے ہوئے خدا ہیں، اگر ان ستاروں کی پوجا کی جائے تو کیا برائی ہے؟ اندھیرے میں یہ ستارے انسانوں کے لیے روشنی کا پیغام بن جاتے ہیں، ان ستاروں سے مٹی کے کھلونوں سے زیادہ فائدے انسانوں کو پہنچتے ہیں۔ چچا نے دیکھا کہ بچہ فلسفے کی ایک راہ ہموار کر رہا ہے۔ تھوڑی دیر میں چمکتا ہوا چاند نکلا، چاند کی روشنی غالب ہو گئی، ستاروں کی روشنی مغلوب ہوئی۔ بچے نے کہا، اے چچا جو مغلوب ہو جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا، خدا غالب قوت کا نام ہے، اس لیے ستاروں کے بجائے اگر چاند کو خدا کہا جائے تو کیا مذائقہ ہے۔ چاند کی چاندنی میں بچہ مسحور رہا۔ سونے کے بعد جب صبح میں محشر خاور کو نکلتا ہوا دیکھتے ہیں اور سورج کو دیکھنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان پہ یہ نعرہ ارتقا بلند ہوتا ہے،
فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا اکبر، اے چچا یہ بہت بڑا ہے، اس سورج کو دیکھیے، شعلہ جوالا ہے یہ سورج، جیسے لال پگڑی ہو اور جیسے بنیے کی کتاب، جیسے ملا کا امامہ، جیسے پیلی کوٹھی کا ترش ہو، سورج معلوم نہیں کتنے انداز کو لے کر کے نکلا ہے۔ نکلا سورج تو ایک آگ کا ہنڈا تھا، بڑھا تو بڑھتا گیا، اور شباب کی منزلوں میں جب آسمان نصف النہار پہ یہ سورج آیا، اس کی تمازت نے دنیا کو گرمی پہنچائی، تو کہتا ہے معصوم ذہن، چچا دیکھیے یہ تو اوپر آ کر پورب والوں کو بھی دیکھ رہا ہے، پچھم والوں کو بھی دیکھ رہا ہے، اتر دکھن والوں کی بھی نگہبانی کر رہا ہے، تو اگر اسی کو خدا مان لیا جائے تو کیا حرج ہے؟ اس سے زیادہ آکسیجن کوئی نہیں دے سکتا انسانوں کو، اس سے زیادہ طاقت کوئی نہیں دے سکتا انسانوں کو، دریاؤں میں دریاؤں کے چشمے اسی کی وجہ سے رواں ہیں، چاند کی چاندنی اسی کی وجہ سے زندہ ہے، دنیا کے نباتات و حیوانات و انسانات و جمادات کو بھی زندگی کا شعور اسی سورج سے مل رہا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ اسی سورج کے سامنے سر جھکا دیا جائے۔ مگر ظہر کے وقت جب سورج بھی زوال پذیر ہوا تو بھتیجے کا ذہن سوچنے لگا، جو زوال کی طرف جا رہا ہو وہ دنیا کو عروج کی طرف کیا لے جائے گا؟ سورج دھیرے دھیرے ڈوبتا چلا گیا، وہ سکوت شام صحرا میں غروب آفتاب جس سے روشن تر ہوئی چشم جہاں بین خلیل۔ جب سورج ڈوبنے لگا تو حضرت ابراہیم نے کہا، نہیں اے چچا، جو ڈوبے بے کسی کے ساتھ وہ بے کسوں کو ڈوبنے سے کیا بچا سکتا ہے؟ ڈوبنے والا سورج جب ڈوبتا ہے مسلمانوں تو لوگوں کے ارمان ڈوب جاتے ہیں۔ جب تک سورج موجود رہتا ہے لوگ کہتے ہیں جلدی جلدی کام کرو ورنہ سورج ڈوب جائے گا۔ آج ہمارا یہ عظیم الشان اسٹیج جو ڈیکوریٹ نظر آ رہا ہے، معلوم نہیں کتنے دنوں سے یہ محنت کی گئی ہے۔ یہ اسٹیج بنانے والے میں جب سے آیا ہوں سن رہا ہوں کہ جلدی جلدی کام کرو، سورج ڈوبنے کے بعد اسٹیج کا کام نہیں ہو پائے گا۔ کیا مزاج ملا؟ مزاج یہ ملا کہ سورج انسان کی آتما اور آرزو کا آخری سہارا ہوتا ہے، سورج کی روشنی کے ساتھ انسان کی تقدیر وابستہ ہوتی ہے۔ سورج ڈوبتا ہے تو انسان کے ارمان ڈوبتے ہیں، سورج ڈوبتا ہے تو انسان کے آج کے کام ڈوبتے ہیں، سورج ڈوبتا ہے تو انسان کے آج کا مستقبل ڈوبتا ہے، سورج ڈوبتا ہے تو انسان کے آج کی انتہا ہوتی ہے۔ جب تک سورج نہیں ڈوبتا ہے تب تک کمانے کے چانس ہوتے ہیں، جب تک سورج نہیں ڈوبتا ہے تب تک ڈیکوریشن کے چانس ہوتے ہیں، جب تک سورج نہیں ڈوبتا ہے تب تک بیاپار کے چانس ہوتے ہیں، جب تک سورج نہیں ڈوبتا ہے تب تک بزنس کو فروغ دینے کے چانس ہوتے ہیں۔ مگر جو ہی سورج ڈوب گیا، یہ دیکھو دکانیں ڈوب گئی ہیں، تالے لگ گئے ہیں، جو ہی سورج ڈوب گیا فیکٹری ڈوب گئی ہے، جو ہی سورج ڈوب گیا شہر اندھیروں میں ڈوب گیا ہے۔ دن کے اجالے میں ہر دکان کے بارے میں تم فیصلہ کر سکتے تھے کہ یہ دکان ابرک کی دکان ہے، وہ دکان کوئلے کی دکان ہے، یہ دکان سونے کی دکان ہے، وہ دکان چاندی کی دکان ہے، وہ دکان کپڑے کی دکان ہے، یہ دکان ٹیپ ریکارڈر کی دکان ہے۔ مگر جب سورج ڈوب گیا، اندھیرا چھا گیا تو اندھیرے میں تعارف بھی ختم ہو گیا، نام بھی ختم ہو گیا، کام بھی ختم ہو گیا۔ اندھیرا لوگوں کے تعارف کے لیے نشان راہ نہیں چھوڑتا، تو سورج جب تک تھا لوگ پہچانے گئے، سورج کی روشنی میں بزنس مین پہچانا گیا، سورج کی روشنی میں اچھے اور برے پہچانے گئے۔ سورج ڈوب گیا، ساری کی ساری نوادرات ڈوب گئیں۔ مزاج یہ ملا کہ جب سورج ڈوب جاتا ہے تو حسرت و ارمان کے دیے بھی بجھ جایا کرتے ہیں، سورج ڈوب جاتا ہے تو آدمی کے کام کا انجام ہو جایا کرتا ہے، دوسرے دن دوسرا کام شروع ہوتا ہے، دوسرا پیمنٹ شروع ہوتا ہے، دوسرے دن اٹھتا ہوا قدم دوسرے لحاظ سے اٹھا کرتا ہے۔ آج کا سورج ڈوبا تو آج کا کام ڈوب گیا، اور آدمی افسوس کرتا ہے، افسوس کہ آج جتنا کام کرنا چاہیے تھا نہیں کر سکے۔ سورج
سورج کے ڈوب جانے کے بعد ہمارا کام رک گیا. میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سورج ڈوب جائے تو ارمان ڈوبتے ہیں، مگر مومن نا امید رحمت نہیں ہوا کرتا. سورج ڈوب رہا تھا، ابراہیم کا دل بھی ڈوب جانا چاہیے تھا، مگر جہاں سے سورج ڈوبا تھا وہی ابراہیم کے دل پر وحدت کا سورج طلوع ہوا تھا. ادھر سورج ڈوبا، ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کیا انی وجہت وجہیا للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. اے سورج میں تیرا شکر گزار ہوں، تو نے ڈوب کر ڈوبانے والے کا پتہ مجھے دے دیا ہے. میں جان گیا میرا خدا کون ہے. ستاروں کو زندگی دینے والا میرا خدا ہے، چاند کو چاندنی دینے والا میرا خدا ہے، سورج کو روشنی دینے والا میرا خدا ہے، کائنات کے نظام کو چلانے والا میرا خدا ہے، ایام اور اوقات کو تبدیل کر دینے والا میرا خدا ہے. تدبر بخشنے والی وہ ایک آفاقی طاقت ہے جو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا. بس جان گیا میں تیری پہچان یہی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عقیدہ وحدت کو مضبوط کیا. اے لوگو، اللہ کی نشانیوں سے اللہ کی قدرت کا پتہ لگاؤ. اللہ کون ہے اس کی نشانیاں بولتی ہیں کہ اللہ کون ہے. چمن میں اس لیے گرتی ہے شبنم کے پتا پتا کرے یاد باوضو تیری. ستارے جگمگا کے بتاتے ہیں ہمیں جگمگانے والا خدا ہے. چاند کی چاندنی مسکرا کے بتاتی ہے ہمیں مسکراہٹ دینے والا خدا ہے. سورج کی روشنی آشکارا ہو کے بتاتی ہے ہمیں زندگی دینے والا خدا ہے. دریاؤں کی لہریں بربتے دل پر عشق کی نغمہ سنگیاں کرتے ہوئے بول اٹھتی ہیں ہمارا خدا وہ ہے جس نے ہمیں ہچکولے کھانے کے لیے پیدا کیا ہے. پہاڑوں کا ستون بول رہا ہے خدا وہی ہے جس نے زمین کے لیے ہمارے وجود کو زمین کے استقرار کا ذریعہ بنایا ہے. غرض یہ کہ پروردگار عالم اپنی نشانیوں سے پہچانا جاتا ہے، اور خداوند قدوس کو پہچاننے کے بعد ایک مسلمان کی ڈیوٹی یہ ہوتی ہے کہ مشکلات کی منزل سے گزرے تو رب الارباب کو یاد کرے، مصیبتوں کا ماحول ہو تو قاضی الحاجات کو پکارے. اسلام درس حیات دیتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے مسلمانوں، تم اپنے رب کی بارگاہ میں اس عقیدے کے ساتھ اپنی جبین عبادت کو جھکاؤ پروردگار ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں. اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. یاد رکھیے گا فلسفہ وحدت آپ کی زندگی میں بڑی نازک شے ہے، اور اس عقیدے کے ساتھ ہی آپ کا تعلق اسلام سے رہ سکتا ہے. اللہ کی وحدانیت میں کسی کو شریک کر دینے کے بعد انسان مسلمان رہ ہی نہیں سکتا. اس لیے وحدت کو سمجھنا نہایت ہی ضروری ہے. اللہ کی ذات کے ساتھ اور اس کی صفات کے ساتھ کسی غیر اللہ کے تعلق کو اسلام کا مزاج نازک برداشت ہی نہیں کرتا ہے. اللہ کو ماننے کا جیسا حق ہے اس حق کے ساتھ اللہ کو مانو. جب کلمہ پڑھ لیا آپ نے تو حضرت ابراہیم کی زندگی آپ کے لیے نمونہ عمل بنتی ہے. آپ نے صاف اعلان کر دیا دیوی دیوتاؤں کو ہم تسلیم نہیں کرتے، مٹی کے خداؤں کے سامنے ہم سر جھکانے کے لیے تیار نہیں. ایک پروردگار کے علاوہ ہماری جبین عقیدت کا سجدہ کسی کے لیے نہیں ہو سکتا. انسانیت کا مورل دنیا گرا چکی تھی، آدمیت کا اسٹیٹس دنیا فنا کر چکی تھی. حضرت ابراہیم نے انسانیت کا تاج انسانیت کے سر پہ تاجدار آدمیت بن کر رکھا. لقد کرمنا بنی آدم کا تاج سرکاری ابراہیم نے انسانوں کے سر پہ مزین فرمایا اور ذہن دیا تم پیدا ہوئے ہو تو اللہ کے لیے پیدا کیے گئے ہو. تم پہاڑوں کے سامنے جھکنے کے لیے پیدا نہیں کیے گئے، تم ظلم و ستم کو سجدہ کرنے کے لیے پیدا نہیں کیے گئے، تم ناجائز محرکات کے امین بننے کے لیے پیدا نہیں کیے گئے. ایک خدا کے سامنے جھکنے والی قوم کو حضرت ابراہیم نے ذہن دیا کہ اگر اللہ کے سامنے جھکنے کا خلوص کے ساتھ تمہارے پاس عقیدہ موجود ہوگا تو آگ کے سامنے دنیا جھکتی ہے اور نارے نمرود ابراہیم کے سامنے جھکنے پہ مجبور ہو جائے گی. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل تھی محو تماشائے لبے بام بھی. جب انہوں نے اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کیا تو اس زمانے میں وقت کا سب سے بڑا بادشاہ نمرود اپنے کبر و نخوت کے تخت پر بیٹھا ہوا انسانیت کی جبین سے خراج بندگی وصول کر رہا تھا.
تھا، نمرود نے انا ربکم الاعلی کا نعرہ لگایا تھا، نمرود کا مزاج نخوت بول رہا تھا جس کے پاس دولت ہے وہی خدا ہے، جس کے پاس طاقت ہے وہی خدا ہے، جس کے پاس حکمرانی ہے وہی خدا ہے، جس کے پاس چنگیزی سیاست ہے وہی خدا ہے، جس کے پاس ڈکٹیٹرشپ ہے وہی خدا ہے، جس کے پاس ہتھیار و یلغار ہے وہی خدا ہے، جس کے پاس حکومت و استبداد ہے وہی خدا ہے، جس کے پاس ظلم و جبر کی زنجیریں ہیں وہی خدا ہے، جس کے پاس حکمرانی کے جیل ہیں وہی خدا ہے، جو کونین پہ حکومت کرنے کی آدمی اپنے اندر طاقت و صلاحیت رکھتا ہے وہی خدا ہے۔ فرعون کے پیش رو نے نمرود بن کر انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کیا تھا، میں سب سے بڑا خدا ہوں، میری پوجا کی جانی چاہیے، تو بادشاہ کا مجسمہ جگہ جگہ نصب کر دیا گیا تھا، انسان جھکتا ہوا چلا جا رہا تھا۔ ذرا اس انسان کو دیکھو جو آج ہواؤں پہ کمند ڈال چکا ہے، جو آج سورج کی شعاعوں کو گرفتار کر رہا ہے، جو آج چاند پہ قدم رکھ کر کے چاند کے بھگوان ہونے کا تصور توڑ چکا ہے، جو مریخ پہ جانے کے لیے کہکشاں سے آنکھیں لڑا رہا ہے، جو دریاؤں کے اندر اپنے مکانوں کی تعمیر کر رہا ہے، حور و فرشتہ ہے اسیر میرے تخیلات میں، میرے وجود سے خلل تیری تجلیات میں، کونین کے چپے چپے کو انسان نے اپنی عقل و سائنس سے مسخر کر لیا ہے۔ آج ہر شے کو نچا دیا ہے اس انسان نے، مگر کل ہر شے نے نچایا تھا اس انسان کو۔ مٹی کا سجدہ کر کے یہ انسان ناچ رہا تھا، پتھر کو سجدہ کر کے یہ انسان ناچ رہا تھا، اور انسانوں نے خدا کا ایک معیار یہ رکھا تھا کہ جو شے غالب ہو جائے وہ خدا ہوتی ہے۔ زمین کے بارے میں انسانوں کا تصور یہ تھا کہ زمین سے ہمیں ان ملتا ہے، زمین سے ہمیں اناج ملتا ہے، زمین سے ہمیں فصلیں گل و شبنم ملتے ہیں، زمین سے ہمیں لالا زاریاں ملتی ہیں، زمین سے ہمیں بہار و بادہ ملتے ہیں، اس لیے زمین کو خدا مانا جائے۔ مٹی ہی ہمارے مکان کے قیام کے لیے مستقر ثابت ہوتی ہے، زمین نہ ہو تو ہم آسمان سے بات نہ کر سکیں، زمین نہ ہو تو ہم اپنے محل نہ بنا سکیں، اس لیے زمین کو خدا ماننا ضروری ہے۔ بندے ماترم کی منزل سے یہ انسان گزرنے لگا، دھرتی کو اپنے سامنے خدا کہہ کے یہ آگے بڑھنے لگا، مگر جس دن مٹی کے کھلونے کا سینہ توڑا پتھر نے، انسان نے فوراً پتھر کے سامنے سر جھکا دیا۔ نہیں، مٹی کا کلیجہ پتھر نے توڑ دیا ہے، پتھر خدا ہے۔ دیکھو انسان اپنے خدا کو تلاش کر رہا تھا، ارتقائی طور پر اس کا ذہن ہموار ہو رہا تھا، مٹی میں شکتی دیکھی تو مٹی کو خدا کہا، مٹی کو پتھر نے توڑا تو پتھر کو خدا کہا، ایک دن لوہے نے پتھر کو توڑا تو وشکرما پوجا کے لیے تیار ہو گیا، ایک دن پتھر کو آگ نے پگھلا دیا تو آتش پرست بن گیا، اور ایک دن آگ کو پانی نے بجھا دیا تو پانی اور دریاؤں کی یہ پوجا کرنے لگا۔ دیکھ رہے ہو انسانی ذہن و فکر کہاں کہاں بھٹک رہا ہے۔ مٹی کو توڑا پتھر نے تو کہا اے پتھر اے حجر تو خدا ہے، پتھر کو توڑا لوہے نے تو کہا اے لوہا تو خدا ہے، لوہے کو پگھلایا آگ نے تو کہا پوتر اگنی تو خدا ہے، آگ کو بجھا دیا پانی نے تو کہا گنگا میاں تو خدا ہے۔ مگر جب پانی کی دنیا میں ایک بھونچال پیدا ہوا، سمندر کی دنیا میں ایک انقلاب آیا اور سمندر بفرنے لگا، کہہ رہا ہے موج دریا سے سمندر کا سکوت، جس میں جتنا ظرف ہے اتنا ہی وہ خاموش ہے، مگر یہ باظرف سمندر بھی تو ایک دن خاموش نہ رہ سکا، ساحل حیات پہ اس کی موجیں سر پٹکنے لگی، سمندر میں بھی ایک انقلاب آیا، سمندر میں بھی ایک طوفان آیا، سمندر کا بھی مزاج برہم ہوا، تو لوگوں نے سوال کیا سمندر کی موجوں کو کون پٹک رہا ہے، سمندر کے وجود کو کون ہلا رہا ہے، سمندر کی طاغوتی قوتوں کو مزاج سے خراج زندگی کون وصول رہا ہے؟ تو سائنسدانوں نے جواب دیا چاند کی چاندنی میں اتنا پاور ہے کہ 14ویں رات کے چاند کی چاندنی سمندر کے مزاج کو بھی برہم کر دیتی ہے، سمندر کے مزاج کو بھی اتھل پتھل کر دیتی ہے۔ تو آدمی نے زمین سے سر اٹھایا
فرمایا اور آسمان کے چاند کو اپنا خدا کہا. سورج نے چاند کا نور سیس کر لیا تو انسان نے سورج کو دیوتا قرار دیا. دیکھ رہے ہو طاقت کی بنیاد پر انسان ایک ایک شے کے سامنے جھکتا رہا. تو جب اس طرح سے ہر شے کو عقلی پلاؤ کے ذریعے انسانوں نے قیاس فاسدہ کی بنیاد پہ خدا کہا تو خدا کا آخری پیغمبر خیالات فاسدہ کے بتوں کو توڑنے کے لیے مکے کی دھرتی پہ مبعوث ہوا. سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طاقت پاک سے دنیا کو ذہن دیا. اے لوگو، مٹی خدا نہیں ہو سکتی. یہ دیکھو پیغمبر کی طاقت، انسان زمین پہ قابض ہے. اور میرے آقا نے جناب سراقہ کے گھوڑے کو، جب سراقہ رسول اللہ کو قتل کرنے کے لیے آگے بڑھے تھے تو یہ حکم فرمایا تھا، یا ارض خذی، اے زمین پکڑ لے اس کو. زمین کا سینہ پھٹا اور کافر زمین کے اندر دھنستا ہوا چلا گیا. نبی نے اپنی انگلی سے یہ ذہن دیا کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ واکرم التسلیم کی طاقت زمین سے زیادہ اونچی ہے. پتھر جب میرے آقا کے سامنے آیا، پتھر پہ رسول نے قدم رکھا ہے تو پتھر میں نبی کے قدم کو چوم کر موم بن جانا پسند کیا ہے. پتھر قدم کے نیچے آیا تو پتھر نے موم کی شکل اختیار کر لی. لوہا نبی پکڑتا ہے تو لوہا موم کی شکل اختیار کرتا ہے. نبی پانی کے اندر سے گزرتا ہے تو پانی نبی کے لیے راہیں ہموار کرتا ہے. نبی چاند پر ایک نگاہ محبت ڈالتا ہے تو چاند محبت بھرا سینہ چاک کر دیتا ہے. نبی کی گود، نبی علی کی گود میں سوئے ہیں. سورج ڈوب جاتا ہے، سورج سے بڑی کوئی طاقت نہیں ہے. میرے مصطفیٰ حضرت علی کو نماز دینے کے لیے انگشت مبارک کا اشارہ کرتے ہیں، ڈوبا ہوا سورج واپس آتا ہے. نبی یہ کونین ایک انسان اور بشر کی طاقت دنیا کو دکھا رہے ہیں. اے انسانوں، دھوکے میں مت آنا. تم زمین کی غلامی کے لیے نہیں پیدا کیے گئے، تم پتھروں کی غلامی کے لیے نہیں پیدا کیے گئے، تم حیوانوں کی غلامی کے لیے نہیں پیدا کیے گئے، تم ہاتھی اور بندروں کی غلامی کے لیے نہیں پیدا کیے گئے، تم بھیڑ اور بکریوں کی غلامی کے لیے نہیں پیدا کیے گئے، تم پہاڑوں اور دریاؤں کی غلامی کے لیے نہیں پیدا کیے گئے ہو. یہ دیکھو سب کے سب میرے مطیع و فرمان ہو رہے ہیں. تم انسانوں کا دماغ تو وہی تھا، جو طاقت ثابت ہو جائے اسی کے سامنے سجدہ کر دو. پیغمبر اعظم کی طاقت جب سب سے بڑی ثابت ہوئی تو کچھ لوگوں کے دلوں میں خیال آیا کیوں نہ انہی کو خدا مان لیا جائے. ادھر ذہن میں جب یہ بات آئی تو جبریل امین سدرۃ المنتہا کی بلبل باغ نبوت میں آ کے چہچہانے لگے اور کہا، یا رسول اللہ، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ قوم جس طرح سے اگلوں کو خدا مان چکی ہے آپ کو بھی خدا ماننے کے لیے تیار ہو. اس لیے نبی فطرت کے تقاضے کی بنیاد پر انہیں کنونس کیجیے. قل انما انا بشر مثلکم، اے نبی اعلان کر دیجیے لوگوں میں خدا نہیں ہوں، تمہارے جیسا ایک انسان ہوں، تاکہ مزاج ملے کہ خداوند قدوس نے انسان کو اتنی اعلیٰ عرفہ طاقت عطا فرمائی ہے کہ زمین و آسمان، چاند و سورج پروردگار عالم کی عطا سے انسان کے زیر تابع فرمان ہے. انسان خود جوہری ہے، انسان بہت بڑی طاقت کا مالک ہے، انسان تاجدار کائنات ہے، انسان وراثت ارضی کا مستحق ہے. اس لیے اے انسان، تیرے لیے سب پیدا کیے گئے، تو رب کے لیے پیدا کیا گیا. ایک خدا کے علاوہ تیری جبین کہیں بھی جھکنے کے لیے تیار نہیں ہونی چاہیے. عقائد فاسدہ کا گلا کاٹ دے، تشکیک کے بتوں کا جنازہ نکال دے، شبہات کی منزلوں سے گزرنے والوں کو یقین کی منزلیں اور اعتماد کی پوزیشن عطا فرما. حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے لیے بہترین نمونہ ثابت ہوتے ہیں. جب انہوں نے اعلان کر دیا کہ میں کسی کی خدائی ماننے کے لیے تیار نہیں تو بادشاہ وقت کے کارندوں نے سمجھایا، اے ابراہیم، کیا تمہیں بادشاہ کا ڈر نہیں ہے؟ اے ابراہیم، کیا تم ڈرتے نہیں ہو نمرود سے؟ کونین نمرود کے سامنے جھک رہی ہے. آپ نے کہا، میں نمرود کے سامنے کیوں جھکوں؟ میں اس کے سامنے جھکتا ہوں جس نے نمرود کو حکومت عطا فرمائی ہے. جب نمرود کو یہ معلوم ہوا تو اس نے کہا کہ اس بچے کا دماغ خراب ہے، میرے دربار میں لاؤ، شاہانہ تمطراق دیکھے گا تو ڈر جائے گا.
میرے ظلم و استبداد کے ہتھوڑے دیکھے گا تو ڈر جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس نے طلب کیا اور اس نے کہا بولو تم مجھے خدا نہیں مانتے؟ آپ نے فرمایا کسی بندے کو خدا ہونے کا کوئی حق نہیں پہنچتا۔ تو اس نے کہا اچھا اے ابراہیم تم کس پر ایمان لائے؟ تمہارا کون خدا؟ غور سے سننا مسلمانوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں میرا خدا قال ابراہیم رب الذی یحیی و یمیت قال انا احیی و امیت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا خدا وہ ہے جو مردوں کو زندہ کرتا ہے اور زندوں کو مردہ کرتا ہے۔ قال انا احیی و امیت۔ نمرود نے کہا یہ کون سا کمال ہے تمہارے خدا کا، جو وہ کرتا ہے وہ میں بھی کر سکتا ہوں۔ اور اس نے 2 قیدی بلوائے۔ ایک قیدی کے بارے میں نمرود کا حکم تھا کہ اسے آزاد کر دیا جائے، اور دوسرے قیدی کے بارے میں اس کی سپریم کورٹ کا حکم تھا اسے ختم کر دیا جائے۔ تو جو مرنے والا تھا اس کو نمرود نے آزاد کر دیا، اور جو آزاد ہونے والا تھا اس غریب کی جان لے لی اور کہا ابراہیم دیکھو جو تمہارا خدا کر سکتا ہے وہ میں بھی کر سکتا ہوں۔ میں نے مردے کو زندہ کر دیا اور زندے کو مار ڈالا۔ جب یہ بات اس نے کہی تو آپ فرماتے ہیں قال ابراہیم فإن اللہ یاتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا نمرود میرا خدا وہ ہے جو سورج کو پورب سے نکالتا ہے اور حجلے مغرب میں روپوش کر دیتا ہے۔ تجھے خدا ہونے کا دعویٰ ہے تو تو سورج کو پچھم سے نکال دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں مان خیال آیا کہ اگر اس نے پلٹ کے یہ کہہ دیا کہ اے ابراہیم میں تو سورج کو پچھم سے نہیں نکال سکتا، تم اپنے خدا سے کہہ دو وہی نکال دے۔ فوراً سکینہ نازل ہوا۔ حضرت جبریل نے کان میں چپکے سے کہا گھبرانا نہیں ابراہیم، خدا کی قسم تم اشارہ کرو گے اور پچھم سے سورج نکلتا ہوا نظر آئے گا۔ ایمان کی قوت ملاحظہ کیجئے۔ آج ہم مصلحت وقت کے غلام ہو جاتے ہیں، آج ہم ظالموں کو سجدہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، آج ہم جبر و استبداد کے سامنے جھک جانے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ یہ بزدلوں کا شیوا ہے، ابراہیم کے فرزندوں کا شیوا نہیں ہے۔ آگ ہے، اولاد ابراہیم ہے، نمرود ہے، کیا کسی کو پھر کسی کا امتحان مقصود ہے؟ ابراہیم کے فرزندوں سنو، اسلام کے سپاہیوں نوٹ کرو، تمہارا مذہب تمہیں انقلاب آفری پیغام دیتا ہے۔ تیغوں کے سائے میں ہم پل کر جمع ہوئے، تیغوں کے سائے میں ہم آگ ایسی جیسے کہ دوزخ بھڑک اٹھی تو پھینکا اس میں ابراہیم کو، قدرت خدا کی تھی۔ اٹھائی آنکھ اپنی جس طرف نمرود نے دیکھی، چمن کے پتے پتے پر خلیل اللہ لکھا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈالے جا رہے ہیں۔ عقل کہتی ہے ابراہیم مت جانا آگ میں، ہڈیاں سرما بن جائیں گی، مگر عشق کہہ رہا تھا اے ابراہیم کتنے مزے کی آگ ہے یہ۔ کل تمہارا بیٹا حسین بھی کربلا میں اسلام کو بچانے کے لیے تمہاری راہوں کا متوالا ہو کر آب تیغ خیار کو پینے کے لیے تیار ہوگا۔ کس مزے کی لذتیں ہیں آب تیغ یار میں، خاک و خون میں لوٹتے ہیں کشتگانے اہل بیت۔ فاطمہ کے لال کا یہ آخری دیدار ہے، حشر کا محشر بپا ہے درمیان اہل بیت۔ آج حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ کے سامنے، اللہ اللہ
ایک بات کہہ دوں، سن کے شاید ہنسو تم، مگر فلمی ریکارڈ میں اگر کوئی ایسا نغمہ آ جائے جس سے کوئی اچھا رنگ لیا جائے تو کم سے کم عبید اللہ خان اعظمی تو لے ہی لیتا ہے۔ کبھی کسی نے کہا تھا پیار کیا تو ڈرنا کیا، پیار کیا تو ڈرنا کیا۔ ہاں 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 ہاں، ذرا سا رخ تو پلٹ دو، اس پیار کیا تو ڈرنا کیا۔ آگ ہے، بے عزتی ہے، نمرود بدھوا کر کے آگ میں ڈلوا رہا ہے، حضرت ابراہیم عشق کر رہے ہیں، محبوب آتش نمرود سے پکار رہا ہے اور ابراہیم یہ کہہ کے چھلانگ لگا دیتے ہیں پیار کیا تو ڈرنا کیا۔ سرکار ابراہیم نے آگ میں جب چھلانگ لگائی ہے تو حضرت جبریل شہپر جبریلی لے کے کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں حل لک حاجتن یا ابراہیم، اے ابراہیم کوئی حاجت ہو تو بیان کرو، دستگیری کروں، مدد کروں۔ جبریل آئے ہیں، شہپر جبریلی پیش کر رہے ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایمان کو سلام بھیجو۔ جبریل کہتے ہیں حل لک حاجتن یا ابراہیم، اے ابراہیم کوئی حاجت ہو تو بیان کرو۔ حضرت ابراہیم مسکرا کے کہتے ہیں جبریل تم تو بہت دور ہو، جس کے نام پہ جلنے آیا ہوں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، وہ میرے رگے گلو سے قریب ہے، اسے بچانا ہوگا تو اپنے ابراہیم کو بنا تمہاری مدد کے بچائے گا۔ اور آسمان سے آواز آتی ہے قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اے آگ ٹھنڈی ہو جا میرے ابراہیم پر۔ آج بھی ہو جو براہیم سا ایمان پیدا آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ مسلمان ہونے کا نعرہ انہوں نے لگایا ہے، انہوں نے اپنے مسلمان ہونے کا دعویٰ کیا، اللہ دلیلیں مانگ رہا ہے۔ دیکھ رہے ہیں آپ امتحان کی منزل سے گزر رہے ہیں، تو جب ابراہیم کو امتحان کی منزل سے گزارا جا سکتا ہے تو اولاد ابراہیم صرف تسبیح پڑھ کر منہ والسلویٰ کا انتظار کیوں کر رہی ہے؟ کیوں بھول گئے ہو جہاد کی راہ کو؟ کیوں بھول گئے ہو اسلام کی فکر و نظر کو؟ اسلام تم سے مطالبہ کرتا ہے اظہار و قربانی کا، اور دنیا سے حقوق مانگے نہیں جاتے، ان قوموں کو حقوق ملتے ہیں جو ظالم کے جبڑے میں ہاتھ ڈال کر ظالم سے اپنے حقوق چھین لیتی ہے۔ آگ سے نکلے ہیں ابراہیم، اللہ کیا فرماتا ہے؟ تم نے مومن ہونے کا دعویٰ کیا تو سنو، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ نے مومن کی جان، مومن کے مال کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ تو ابھی تو جان کی قربانی دی ہے ابراہیم نے، ابھی جان کی قربانی دی ہے، امتحان ختم نہیں ہوتا، جوانی جلائی ہے، امتحان ختم نہیں ہوتا، خود رفتگی کی علامت بنے ہیں، امتحان ختم نہیں ہوتا، عشق کے صحرا میں قدم رکھا ہے، امتحان ختم نہیں ہوتا۔ آگے چل کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شادی ہوتی ہے، وطن سے ہجرت کرنے کے لیے مجبور کیے جاتے، ہجرت کر رہے ہیں۔ میں آج کی پہلی بزم محبت میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو خراج عقیدت اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام تمہارے مذہب کی تھیوری، ابراہیم علیہ السلام تمہارا سر چشمہ مذہب ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دادا کے کارناموں پہ فخر ہے، قرآن نے ان کی خلت کے گن گائے ہیں، اللہ نے ان کی محبت کی قسم کھائی ہے۔ سرکار و دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم قدم قدم پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رہنمائے زندگی بنا کر پیش کرتے ہیں۔ ابراہیم جوانی قربان کر چکے خدا کے نام پر، وطن سے نکالے جا رہے ہیں، جوان ہوئے، معصوم اداؤں کی نگہبانی قدرت کرتی، اچھے لوگوں کا ساتھ غیر مسلم بھی دیتے ہیں، ان کے ساتھ سمپیتھی و ہمدردی کے لیے زمین و آسمان کھڑے ہو جاتے ہیں،
ایک مرتبہ بہت بڑا میلہ لگا نمرود کے زمانے میں. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ان کے چچا نے کہا ابراہیم تم بھی چلو قومی میلے میں شرکت کرنے کے لیے. حضرت ابراہیم نے کہا چچا میری طبیعت ناساز ہے میں نہیں جا سکتا. پوری آبادی خالی ہو گئی, لوگ میلے میں گئے. طریقہ کیا تھا اس زمانے کا؟ میلے سے لوگ واپس آتے تھے تو بادشاہ نے ایک گھر بنوایا تھا اپنی عبادت کا. اس میں بادشاہ کی مورت, اس کے وزیروں کے مجسمے سب لگے ہوئے, رعایا ان کی پوجا کرتی تھی. لوگ واپس آ کر ان ظالم بادشاہوں کے گلے میں محبت کے ہار ڈالتے تھے, چڑھاوا چڑھاتے تھے, پوجا کرتے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ سوچا کہ اگر ان ظالموں کی حکومت میں ان کی عبادت ہوتی رہی تو انسان کبھی بھی اپنے کو پہچانے گا نہیں. اجتماعیت کی زندگی کی بحالی کے لیے ابراہیم نے اپنی انفرادیت کو موت کے حوالے کر دینا پسند کیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گھر سے ہتھوڑا اٹھایا, کفر کے معبد کڈے میں پہنچے, دیکھا نمرود کا مجسمہ توند باہر کیے